الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ نحل سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ پہلے پتہ نہیں کیا پڑھتا، وقار نقوی نے ایک پرچہ پڑھایا ہے مجھے، اور وہیں پھر میں نے اپنا پروگرام بدلا ہے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ تقریباً 35-40 لوگ نہیں گھبرائے ہوئے، باقی سب گھبرائے ہوئے۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود سے ارشاد کیا، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ فرمایا رات کو تمہارے مسخر کر دیا میں نے، دن کو تمہارے تابع کر دیا میں نے، سورج تمہارے مسخر، چاند تمہارا مسخر، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے میرے امر کے مسخر۔ اب اگر تم تھکے ہوئے تو تمہیں تھکایا میں نے نہیں۔ ہاں، میں 8 بجے سے یہاں موجود ہوں۔ پھر غور کرو، جاگر بھائی بکار رکھوی 16 دفعہ واحد کے صیغے سے سخرا کی 16 آیتیں ہیں قرآن میں، 2 میں مطلق تسخیر کا ذکر ہے، 14 آیتوں میں 14 سے کہا۔ اور یہ بات یہاں لکھنے والی ہے، جب اس گھر سے کہتا ہے تو واحد کا صیغہ ہے سخرا، اس نے مسخر کیا تمہارے، اور جب کسی اور کے مسخر کرتا ہے تو پھر واحد کی بات نہیں کرتا۔ مثلا سورہ صاد میں کہہ رہا ہے سخرنا ما داؤد الجبال یسبحنا بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے مسخر کر دیا۔ کچھ فرق پلے پڑا؟ 14 سے مولانا کہتا ہے اس نے مسخر کیا، داؤد کے لیے کہتا ہے سخرنا، ہم نے مسخر کیا۔ سورہ انبیاء میں سلیمان کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے سلیمان کے ہوا مسخر کر دی، اس کے امر سے چلا کرتی ہے۔ تو اب جو بات سوچنے والی ہے وہ یہ ہے، رات، دن، سورج، چاند تمہارے مسخر، والنجوم مسخرات بامرہ، بڑی چیزیں مسخر کر دی۔ حتیٰ کہ سورہ جاسیہ میں ہم جب یہاں تک کہہ دیا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، جو 7 آسمانوں میں ہے تمہارے مسخر، جو 7 زمینوں میں ہے تمہارے مسخر، کائنات کی ہر شے مسخر کر رہا ہے۔ اور یہاں کہہ رہا ہے رات تمہارے مسخر، دن تمہارے مسخر، سورج تمہارے مسخر، چاند تمہارا مسخر، والنجوم مسخرات بامرہ، مگر ستارے تیرے مسخر نہیں، میرے امر کے مسخر، پالنے والے خدائی میرے نبی کی مسخر۔ چھوٹے سے ستارے بچا لیے، کہا غزن فرحزیان نہ بک، اگر ستارے بھی اس کے مسخر کروں اور کل علی کی چوکٹ پہ ستارہ آئے،
کہ اگر ستارے بھی اس کے مسخر ہوئے اور کل علی کی دہلیز پہ ستارہ اترے تو جاہل بکواس کریں گے اپنے مسخر تھے خود ستارہ اتار دیا. جس علی کی شادی کے لیے اللہ نے کائنات دے کے ستارے بچا لیے، نہیں فکرہ کہنے لگا ہوں اور ابھی شجرے یہاں ابھر آئیں گے کہ کس کا نسب نامہ کیا ہے. سر اٹھانا. جو اللہ علی کی شادی پر شک برداشت نہیں کرتا، شیعہ ہو کہ اگر علی کو نماز سے نکال دیا جائے، جب تک تمہارا دل چاہے زندہ رہو. ہاں نہیں برداشت خدا کو کہ کوئی غلام باز علی کی شادی میں سکندر خان کوئی شک کرے، خدا کو توحید کو تارک جواب گوارا نہیں، اس لیے ساری خدائی مسخر کر دی. والنجوم مسخرات بامرہ. یہی تو ڈیوٹی لگائی ہے مولا نے میری کہ جو اوروں کو نظر نہیں آتا وہ اس خطا کار کو نظر آتا ہے. حالانکہ بڑا واضح اشارہ تھا قرآن میں کہ والنجوم مسخرات بامرہ، ستارے میرے امر کے مسخر ہیں، میرے امر سے چلیں گے، میرے امر سے اتریں گے، میرے امر سے گریں گے. ہاں لیکن عاصم بخاری اس کے باوجود پھر انتظام کیا کیا؟ زہرہ کو بھیجا. زہرہ کو دیکھا ہے کبھی؟ مغرب کی طرف منہ کرو، بائیں جانب ایک بڑا سب سے بڑا موٹا ستارہ نظر آئے گا، سب سے روشن، یہی زہرہ ہے. اس کو کہا چھوڑ ساحت فلک. اب وہاں سے شاکر بھائی ایسے ہی چلا جیسے ٹوٹتا ہے ستارہ. کتنی رفتار ہوتی ہے؟ ادھر پچھلے محلے والوں جاگ رہے ہو؟ کتنی رفتار ہوتی ہے ٹوٹے ہوئے ستارے کی، گنی نہیں جا سکتی، کروڑوں میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ. بگرا اور اس رات پورا مدینہ گھروں میں نہیں تھا، چھتوں پہ تھا. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں سارا مدینہ سے ٹس کر چھتوں پہ صرف اللہ کے گھر میں آنے والا گھر میں بیٹھا تھا. اللہ اکبر. اب چونکہ پوری رفتار سے گرا تھا یوں سب نے او قصر شیبہ کی چھت پہ اتر رہا ہے. اترتے اترتے اوپر اٹھا. پورے مدینے کا لاہور والا چکر لگایا، پھر کہا وہ ابن وقاص کی چھت پہ اتر رہا ہے، پھر اٹھا. میں عالم ارواح میں تھا، وقار نے کوئی امجد میں برداشت نہیں کر سکا. شفیق زیدی میں نے جا کے زہرہ کے کان میں کہا علی کا گھر نہیں مل رہا تو دکھاؤں؟ اس نے کہا چل ہٹ، مجھے نہیں مل رہا.
میں نے جو ہی آسمان چھوڑا سڑک بنی تھی، امامت آ رہی تھی، ولایت آ رہی تھی، رضائیں آ رہی تھی۔ جو مجھے گھر ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا پھر بھٹک کیوں رہا ہے؟ کہا بھٹک نہیں رہا، اگر سیدھا علی کی چوکٹ پہ اتروں، جانتا ہے رسول کی محفل میں کیسے کیسے ہوتے ہیں؟ لوگ کہیں گے میاں ٹوٹا ہوا تارا تھا اتفاقاً یہاں گرا۔ ٹوٹا ہوا تھا اتفاقاً گرنے کا، زاویہ وہی بن گیا۔ نہیں، اترتے اترتے اٹھتا ہوں، پھر چکر لگاتا ہوں۔ جب علی کی دہلیز چوموں گا ہر منافق سمجھ جائے گا ٹوٹا ہوا نہیں ہے، بھیجا ہوا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہنا۔ اچھا سردار صاحب اترا کہاں؟ بولو گے تو بات جلدی پلے پڑے گی۔ علی کی دہلیز پہ اترا، فوراً آیت آ گئی، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں تسمے ٹوٹ جائیں گے، اور کہاں رشتہ مودت یوں جڑے گا کہ ہتھوڑے بھی نہ توڑ سکیں۔ ہاں جملہ کہنے لگا ہوں، ترجمہ کرنے لگا ہوں، بلکہ آیت کا جو صحیح ہوتا ہی نہیں۔ قسم ہے اس ستارے کی جس نے سجدہ کیا۔ سمجھے؟ کس در پہ اترنا ہے ستارے کو پتا ہے، کس در پہ اترنا ہے ستارے کو پتا ہے، دنیا کو جلانے کے لیے گھوم رہا ہے۔ دل کے نعرہ باہر والوں کھڑے ہوئے ٹھیک ہو؟ کل ہوا جا، جس مسلک سے تیرا تعلق ہے، لغت کی کتابیں دیکھ، لغت نہ شیعہ ہے نہ سنی، نہ مقصر نہ مستبصر، نہ بریلوی نہ وہابی، لغت تو لغت ہی ہے۔ حواس بخاری کہتے ہیں ماتھے کے بل گرنے کو۔ اب یہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور، جو علی کی چوکٹ پہ سجدہ کرے اس کی تو اللہ قسم کھاتا ہے، اور جو علی کو نماز میں شامل کرے۔ آمین۔ میں نے جانا، یہ تمہارا پرچہ پڑھ گئی فوراً میرا، ہاں ذہن بدلا، جانا میں نے اور طرف ہے، اسی سے ایک اور دریائے حقیقت نکلے گا، ہاں اسی کی طرف رخ ہے میرا۔ سر اٹھانا،
اللہ اکبر۔ آیت آئی اور آب نیساں کے قطرے کی طرح فرش الہام پہ گری۔ پڑھ دوں؟ سمجھنا علی والا ہونے کا یہی فائدہ ہے، بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اگر دل میں علی ہو، کیونکہ دل بھی کعبہ ہے بلکہ دل عرش ہے۔ دل میں کہہ رہا ہوں، حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ کعبے میں علی 4 راتیں رہا ہے، مومن کے دل میں ہر وقت رہتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، مجھے تمہارا نام تو نہیں پتا، صرف کعبہ اذان دے وچ نہیں علی، توحید دے وچ علی۔ پڑھنے لگا ہوں، سمجھنا سورہ انعام۔ کون سا سورہ؟ جب نجران کے نصارہ نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، 42 سے 45 آیتیں پے در پے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اتریں، ان میں ایک یہ تھی بدیع السماوات والارض۔ یار یہ اپنے ہر حفظار کو توفیق دینا سمجھنے کی۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ۔ اللہ کہتے ہیں میں تو زمین و آسمان کا موجد ہوں، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو بیوی نہیں ہے۔ جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچے تمہیں بھی روش ادراک پہ اکیلا نہیں چھوڑنا۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے اس کا بیٹا، ولم تکن لہ صاحبۃ، اس کی تو زوجہ ہی نہیں، اس کی تو بیوی نہیں۔ اب اللہ قرآن میں کہہ بیٹھا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جسے بیوی کی حاجت نہ ہو۔ اچانک اس نے دیکھا، فوراً عرشی علی نے فرشی علی سے کہا میں جانتا ہوں شادی کی حاجت تجھے بھی نہیں، کر لے تاکہ میں رہوں تو رہے۔ اب یاد رکھ لو اللہ اور علی میں وقار نقوی شاکر رضوی فرق ہی بطول ہے۔
बतूल ना होती तो आज खुदाई की खुदाई अली को खुदा कह रही होती। हाँ, अपनी खुदाई बचाने के लिए, अपनी किबरियाई महफूज करने के लिए, अपनी तौहीद बचाने के लिए अली अल बतूल का रिश्ता कराया। यही तो वजह थी, रिश्ता खुद मांगा। बुला के मांगा, किबरियाई की तन्हाई में मांगा, वहदत की खलवत में मांगा। मेरे हबीब जानते हो क्यों बुलाया? मालिक जो है, मैं बंदा जो हूँ, बंदे को क्या हक है पूछने का कि मालिक ने आवाज़ क्यों दी? नहीं नहीं मेरे हबीब तेरी मोहब्बत की कसम आज मालिक बन के बुलाए ही नहीं। थक गए हो तो छोड़ दूँ मैं? आज मालिक बन के नहीं, आज घर का फर्द समझ के। तो घरेलू मसाइल पे बात है। बेघर कह रहा है, घरेलू मसाइल पे बात है। क्या मेरे मालिक? मेरे हबीब वो बात ऐसी है कि आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो बच्चा जिस घर में पैदा हो उसकी सारी जिम्मेदारियां उसकी सारी जिम्मेदारियां घर वाले पे होती हैं। नाम वो रखता है, पालता वो है, लिखाता पढ़ाता वो है। आखिरी फरीदा शादी होती है, अली मेरे घर में आया, मैंने नाम अपना दिया। हैं? कलाइयों में जोर अपना भरा, सीने में इल्म अपना रखा। स्टेटस कर अल्लाह कह रहा है लड़ने जोगा हुआ हथियार तक मैंने भेजे। अब आखिरी फरीदा रह गया है शादी वाला। मैं जरा एक मिनट चेहरे देख लूं सारे। मेरे हबीब ऐ मेरे हबीब, मैं इस रस्म दुनिया से भी वाकिफ हूं कि बेटे वाला शहनशाह क्यों ना हो, बेटी वाला भिखारी क्यों ना हो, रिश्ता चल के मांगना पड़ता है। तेरी मोहब्बत की कसम, अगर बदन होता आज मदीने आके रिश्ता मांगता।
بات کہاں تھی بھلا؟ اگر بدن ہوتا مدینے آتا پتہ چلتا مدینے والوں کو بطول کا مقام کیا ہے. مگر تیری محبت پہ بھی بھروسہ تھا، یقین تھا مجھے کہ تو محسوس نہیں کرے گا، تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں ہے. ہاں یہ کیا کیوں یاد دلایا یہ سب؟ میں نے رشتہ خود مانگا، تاریخ خود رکھی، اور کائنات کی پہلی اور آخری شادی ہے شاکر رضوی، جس میں بیٹے والا بھی خود، بیٹی والا بھی خود. کیونکہ رسول نے کہا تھا رشتہ تو ہو گیا تیرا، تو انتظام کرے گا اللہ ہو کر. میں نے کہہ دیا تمہارے سروں سے گزر گیا. تو دولہا کی طرف سے انتظام کرے گا خدا ہو کے. میں جتنا زور لگاؤں بندہ ہوں تیرا، تیرے برابر زور نہیں لگا سکتا. میرے حبیب گھبراتا کیوں ہے؟ بری بھی میں بناؤں گا، جہیز بھی میں دوں گا. اللہ اکبر. کیونکہ علی نے قدم قدم پہ میری توحید کا پردہ رکھا ہے، میں آج اپنا پردہ علی کو دینے لگا ہوں. توحید کا پردہ ہے بطول، کبریائی کی چادر ہے بطول. سر یہ سارا کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ علی نے شادی کر کے اس کی توحید بچائی. اور پھر ایک اور، تو آج کے بعد شفیق زیدی یہ کہنا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کہے کہ علی کی شادی بشری ضرورت تھی، بلکہ یہ کبریائی ضرورت تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلی شادی رشتہ خود مانگا، تاریخ خود رکھی، بیٹے والا بیٹی والا خود بنا. 6 مہینے لاہور والوں شادی ہوتی رہی، 6 مہینے. عالمانہ زمانہ سے زیڈ اصغر کہہ رہا ہوں کہ حجاز یمن کی سرزمین پہ فصلیں گل سڑ گئی تھیں زمین پر، کیونکہ اللہ نے کہا تھا اپنے حبیب سے اعلان کر دے، چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، جو بھی دھرتی پہ رہتا ہے 6 مہینے رزق میں بھیجوں گا، کوئی رزق ڈھونڈنے نہ جائے. کیوں مالک؟ کیوں مالک؟ وجہ کہا 2 وجہ ہیں. ایک تو رزق بانٹنے والے کی شادی ہے، اور دوسرے شادی ہے اس کی جو دوسرا علی ہے. وہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کہہ رہے ہیں ملک باز شادی ہے اس کی جو میرا عکس ہے، جو میرا سایہ ہے، جو میرا ظاہر ہے، اور میں کسی کو اس شادی پر جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چاہے چولہا کیوں نہ ہو.
شادی کا صحرا خود لکھا. میرا خیال ہے مجھے چھوڑ دینا چاہیے، مجھے چھوڑ دینا چاہیے. چھوڑ دوں باہر والوں؟ ہیں؟ نعرہ لگا واہ واہ کی، ممنون، شکریہ، لیکن سوچو بھی تو صحیح، خریدو بھی تو صحیح. کون لکھ رہا ہے صحرا؟ جو کہتا ہے میں غنی عن العالمین ہوں، مجھے عالمین کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. پڑھنے والے اس کا صحرا کیوں لکھ رہا ہے؟ کہا جاہل نہ بن، غیر کا کب لکھا؟ اب پتہ نہیں سن 81 کی بات ہے، ملتان میں عشاء پڑھ رہا تھا ویلی مرید شاہ میں، تو میرے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ علی برخوردار وحدت ہے. بھونچال آ گیا شیعوں میں، او علی کو برخوردار کہہ دیا خدا کا ہے، اس کا مطلب پھر تو بیٹا ہو گیا. دوسرے دن چٹ آ گئی کہ جی کل والے فکرے کی وضاحت کریں. میں نے کہا میں کیا وضاحت کروں؟ اخباریں بھری پڑی ہوتی ہیں، اتنی اتنی سرخیاں لگی ہوتی ہیں، اتنے لاکھ فرزندان توحید نے حج کیا. ہوتا ہے نا، اتنے لاکھ فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی. میں نے کہا تم سیدھے فرزند بن جاؤ، علی برخوردار بھی نہیں بن سکتا. اور صحرا کیا لکھا بگا رکھی؟ پوری ربائی ہے، ربائی ہے. جانتے ہو ساری، بس میں یاد دلا، یعنی اس طرف نے جانتے ہو، اس طرف خیال نہیں گیا تمہارا کہ ربائی ہے. مرج البحرین یلتقیان، بینہما برزخ لا یبغیان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. پھر ربائی کو تضمین دے کے مخمس کر دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. اسی صحرے سے نتیجہ ملتا ہے شادی کا. کہتے ہیں میں نے 2 موتی نکالنا تھے ان 2 دریاؤں سے. یخرجو، یولادو نہیں کہا کہ پیدا ہوں گے، یخرجو. جنگل میں تو نہیں خطاب میرا، اسی لیے کہتا ہوں قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے، تلاوتوں کے لیے نہیں. اللہ اپنی 14 زبانوں سے قرآن سن چکا ہے، تیری میری زبان سے کیا سنے گا؟ ٹھیک ہے، سارے کے سارے لسان اللہ نہیں، ہماری ہدایت کے لیے سوچا کرو. یولادو نہیں، یہ نہیں کہا کہ پیدا ہوں گے، یخرجو، خارج ہوں گے، منہم اللؤلؤ والمرجان. اور یخرجو واحد کا صیغہ ہے، حالانکہ آگے 2 ہیں، تثنیہ ہونا چاہیے تھا، یخرجان ہونا چاہیے تھا. یخرجو جی، تاکہ پتہ چلے جب سے ہیں ایک ہی وقت میں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی،
جب سے ایک وقت میں کہا میں خارج ہوں گے ان میں سے، کیا؟ منہم اللؤلؤ والمرجان، ایک لولو ایک مرجان. اور یہی قرآن کا حسن تعلیل ہے مولانا، یہی قرآن کا اعجاز بیان ہے. حسن کو لؤلؤ کہا، حسین کو. تجربہ کر لو، جو قیمتی موتی ہوتا ہے، سید اصغر بھی عرب کی ریاست میں رہتا ہے، امجد بھی برسوں ریاست عرب میں وقت گزار کے آیا ہے، تو جس موتی کی قیمت کا پتہ ہی نہ ہو اسے عربی میں کہتے ہیں در یتیم، چونکہ اکیلا ہوتا ہے نا. تو جو قیمتی موتی ہوتا ہے وہ صدف میں ایک ہوتا ہے. اب چونکہ حسن خود امام ہے، لولو کہا. مرجان کی آگے شاخیں ہوتی ہیں، حسین کو مرجان کہا. مجھ سے تو نعرہ لگواتے ہو، ان سے بھی کوئی مجلس کا جملہ پڑھوا لیا کرو. اب سمجھ میں آگئی بات؟ چونکہ لولو اکیلا ہوتا ہے اور میرے مولا حسن کی نسل میں امامت نہیں تھی، لولو سے مثال دی. اور مرجان کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کی پوری جھاڑی ہوتی ہے سمندروں میں، چونکہ حسین کی نسل میں شجرہ امامت تھا، مرجان کہا. اور یہ مرجان اتنا پھیلا کہ مرجان یزدان ہو گیا. میں نے اللہ نہیں کہا. ہاں جی، اعتراض کرنے والوں کی وحی سے بھی زیادہ الحمدللہ غضنفر کو توحید آتی ہے، کیونکہ میں نے توحید کسی ملا سے نہیں، مولا سے سیکھی ہے. جنہوں نے کہا ہے بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ، لولا نام عرف اللہ لولا نام عبد اللہ، ہم تھے تو پہچانا گیا. چلے گئے ہو یار. اور کہے بھی تیرا مولا لسان اللہ رہا ہے. شاہ نجف کہہ رہا ہے بنا عرف اللہ، ہم تھے تو پہچانا گیا. بنا عبد اللہ، ہم تھے تو اس کی عبادت ہوئی. لولانا ما عرف اللہ لولانا ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے نہ پہچانا جاتا نہ عبادت ہوتی. باقی نعرہ جیسے لگا لیا کرو. میں نے کل بتایا کہ پرسوں کہ جب جنت کی درختوں کی ٹہنیوں پر طیوران سحر بولتے ہیں،
اور سلمان کو تنہائی میں بتایا تھا. اس نے پوچھا تھا یہ طیوران سحر جنت میں حیدر حیدر صبح سویرے کیوں کرتے ہیں؟ تو مسکرا کے بادشاہ نے پہلے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نااہل جاہل تو نہیں سن رہا. فرمایا بس وہ حیدر حیدر کرتے ہیں، جنت کا رکا ہوا پانی چل پڑتا ہے. اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے، لاہور والوں، کتنا بڑا ظلم ہے یار، جو کہہ رہے ہیں اگر ہم نہ ہوتے اس کی عبادت نہ ہوتی، وہی عبادت میں نہ آئے. اللہ اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جس کا بیٹا ابو عبداللہ ہو، محلے والوں سمجھ میں آئی میری بات؟ تیرے مولا حسین کا لقب ہے ابو عبداللہ. جاہل ہیں وہ مولوی جو کہتے ہیں بیٹا تھا عبداللہ اس کے نام پر. اگر بیٹا عبداللہ مانے بھی تو خود لکھتے ہیں وہ علی اصغر سے بھی چھوٹا تھا، اور ابھی حسین 2 سال کا ہوتا تھا اور نانا کی محفل میں آتا تھا تو رسول کہتے تھے راستہ دے دو ابو عبداللہ آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے مقصد؟ ہر عبد خدا کا باپ ہے حسین. جی حالت علی سین، میں نے علی کے بارے میں قرآن سے پوچھا علی کیا ہے؟ سورہ زخرف نے آواز دی ان هو الا عبد. اللہ کہتے ہیں علی عبد ہے، حسین ابو عبداللہ ہے. اب یا تو وہ دریچہ کھولو دماغ کا، میں آؤں اور خانہ ادراک میں لفظ رکھ دوں. میں نے رسول کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے؟ قرآن بولا سبحان الذی اسرا بعبدہ، محمد عبد ہے، حسین ابو عبداللہ ہے. یہی تو وجہ تھی جب پشت پہ بیٹھ گیا سر نہیں اٹھا، کیونکہ سجدے میں عبد تھا، پشت پہ ابو عبداللہ تھا. جب تک تمہارا دل چاہے. ابو عبداللہ جس کا بیٹا ہے وہ عبادت میں نہ آئے، کیا بات ہے. بہرحال مرجان یزدان بن گیا. سارے قانون وقار نقوی الٹ کر دیے حسین نے. میں صرف اسی بات پر کم از کم 20-25 اشرے پڑھوں، کم از کم، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کون کون سا قانون حسین نے الٹ کیا.
کہہ کے میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں، جو مٹی چاٹ لے بیمار ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس ایسا بچہ لے جانا جس کی ٹانگیں پتلی ہوں، پیٹ بڑھا ہوا ہو، رگیں نیلی نیلی ابھری ہوئی ہوں، چہرہ گال پچکے ہوئے ہوں، وہ دیکھ کے ہی کہے گا مٹی کھاتا ہے یہ بچہ، مٹی بیمار کرتی ہے، اس کی مٹی شفا دیتی ہے۔ میرے خیال ہے میں بتاؤں گا کسی کو نہیں، تھک گئے ہو نا؟ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے مجلس میں تو میری بات کی تائید یا تردید کرے، کہ میں اپنی مثال دوں تمہیں غصہ نہ آئے، مجھے کٹ لگ گیا، زخم آ گیا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے پٹی کر دی یا دوائی لگا دی، ڈاکٹر صاحب پرہیز، مٹی سے بچانا، پانی سے بچانا۔ میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب اگر مٹی لگ جائے تو کیا ہوگا؟ جی سیپٹک ہو جائے گا، پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ مٹی زخم سیپٹک کرتی ہے، حسین کے گھوڑے کے سم کی مٹی زخم ملاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ برتن جو موصل ہیں، یعنی جو کیریئر ہیں، جو جراثیم کیری کرتے ہیں، ان میں اگر کوئی مریض، کوئی ایڈز والا، کوئی جرکان والا پی لے، اس گلاس سے پی لو، بیماری لگ جائے گی۔ خدا کی قسم اگر کوئی آ کے چوکوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں صرف یہی دیکھ لے، میں نے زنجیر چلائی، شاکر رضوی نے پکڑ لی، شاکر نے چھوڑی، وقار نقوی نے پکڑ لی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرا بلڈ گروپ کوئی، اس کا کوئی، خون میں خون مل رہا ہے، خون بھرا پھل جسم میں اتر رہا ہے، کچھ ہو نہیں رہا۔ یہ حسین کے بدلے ہوئے قانون ہیں۔ خراج پیش کیجئے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ سید اصغر، یہ جو لبیک یا حسین کا نعرہ ہے، پتہ ہے یہ کس کا ایجاد کردہ ہے؟ اللہ کا۔ شاکر رضوی، اب مجھے کچھ ہو گیا ہے، وقار نقوی، اب میں آپے میں نہیں رہا، اب کوئی جیے یا مرے میری بلا سے۔ اب میں عاصم بخاری کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مروان راوی ہے، مروان جانتے ہو؟ بڑا خیر خواہ تھا نا۔ وہ راوی ہے کہ میں ایک رات گھر سے نکلا، ٹھنڈ تھی، کپ کپی چھوٹی ہوئی، بارش ہو رہی، جنت البقیع سے گزرا، مناجات کی آواز آئی، میں رکا، کان لگائے، آواز حسین کی تھی۔ میں کہا ہے اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا اذا جاؤ فی الظلام مبتہلا اجابہ اللہ ثم لباہ، جو سرد اندھیری رات میں گھر کا آرام چھوڑ کر
اسے پکارے، اس کا حق ہے وہ جواب دے۔ مروان کہتا ہے عرش سے آواز آئی لبیک عبدی وانت فی کنفی۔ ارادے کیا آواز آئی؟ لبیک عبدی نہیں، وہ جو جنون میں فکرہ کہنا ہے وہ آگے ہے ابھی۔ لبیک عبدی وانت فی کنفی۔ کروں ترجمہ؟ لبیک میرے بندے تو میرے پہلو میں ہے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یزیدی کماشتوں پہ تا قیامت لانے، یزیدی کماشتوں پہ تا قیامت لانے، حسین کی زیارتوں سے چلنے والوں پہ تا قیامت لانے۔ اب شاکر رضوی یہ تو تمہاری زیادتی ہے نا، توا جلے نا تو کیا کرے؟ اب جو حرامی ہے وہ حسین کی زیارت پہ شک نہ کرے تو کیا کرے؟ اچھا کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ لبیک عبدی وانت فی کنفی۔ لبیک میرے بندے تو میرے پہلو میں ہے۔ اب کچھ کہنا ہے مجھے، اب یا تو اگلی مجلس جو میں لاہور میں پڑھوں گا بس 10 دن کے بعد، کل سے پنڈی عشرہ ہے، 10 دن وہاں پڑھنا ہے اور 11ویں دن پھر تمہارے شہر میں انشاءاللہ آ رہا ہوں، یا تو پھر میں اکیلا ہوں گا ممبر پہ، یا پھر تمہاری معرفت کا معیار ہی کچھ اور ہوگا، دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ کبھی تم بھی لبیک کہتے ہو خدا کو؟ حج پہ حج پہ اللہ تمہارا بھلا کرے تو میں نے میرا مسئلہ حل کر دیا، اور اب میں پہنچ گیا وہاں جہاں یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ تم حج پہ اللہ کو کہتے ہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور اللہ حسین سے کہہ رہا ہے لبیک لبیک۔ ہم اسے کہتے ہیں لبیک حاجی بنتے ہیں۔ لاہور والوں جس کا حاجی وہ ہو، جیتے رہو۔
اب مرجان یزدان بنا کے نہیں. ہاں اور میرا سیکٹری پتہ نہیں کتنی دفعہ مجھے گھور چکا ہے اور اب یاد بھی کرا چکا ہے کہ جی اگلے خمسے کا اعلان کرنا ہے. ہاں نہیں خود بچہ اتنا پیارا ہے کہ میں اسے نہ نہیں کر سکا. اگلا خمسہ بھی انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا. ہاں بس سمٹ گئی بات کیونکہ اب تم بھی بے دم ہو گئے ہو مجھے پتہ چل گیا. جو یہاں بیٹھتا ہے اس سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا. میں نے کہا حسین نے سارے آئین الٹ کر دیے. ہمیشہ جاگنا وہ آخری تحفہ لو. سمٹ گئی میری بات. ہمیشہ معراج کا تصور تھا بلند ہو کے معراج کرنا. کربلا کے بارے میں فرمان ہے, دکھا سکتا ہوں. سارت معراج الملائکۃ والمرسلین. کربلا فرشتوں کی بھی معراج ہے, انبیاء کی بھی معراج ہے. پہلے معراج یوں ہوتی تھی, حسین نے یوں کر دی. بڑی بات ایسا ہی ہے نا. پہلے معراج یوں ہوتی تھی. جس کی پستی معراج ہو, آخری جملہ ہے, سنبھالو جاؤ. ہر چیز الٹ دی حسین نے. ایک پتہ بھی بدل دیا حسین نے. ایک ایڈریس, ایک پتہ تبدیل کر دیا حسین نے. 61 ہجری 9 محرم تک حسین زمین پہ ملتا تھا, خدا عرش پہ. 10 کے بعد حسین عرش پہ, خدا زمین پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب خدا کربلا ملتا ہے. اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھولے لوگوں,
تیرے امام صادق نے ایک اپنے بندے صحابی سے کہا، اس نے کہا مولا 29 حج کر چکا ہوں، دعا کرے اس سال بھی تیار ہو 30 ہو جائیں۔ فرمایا حل زرت ابا عبداللہ، حسین کی سواری پہ گیا ہے؟ مولا نہیں، وہ ٹیک چھوڑی، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی۔ فرمایا حل زرت من یزورہ اللہ من فوق عرشہ، اس کی زیارت نہیں کی جس کی سواری عرش سے اللہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمانی ہے، کامل الزیارات کتاب کا نام ہے، پڑھ لینا، اور آج کی نہیں 1150 پونے 1200 سال پرانی مذہبی اہل بیت کی کتاب، اس میں یہ حدیث ہے ان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام عن یمین العرش ینظر الی معسکرہ وزوارہ، حسین کی کرسی عرش کی دائیں جانب لگی رہتی ہے، وہیں سے ہر زائر پہ بھی نظر ہے۔ جی تو 61 ہجری سے پتے بدل گئے، حسین عرش میں ملتا ہے، خدا کربلا ملتا ہے، کیونکہ لفظ کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ میں آئے بات تو اپنے اپنے شعور کی اور قوت وصول کی ہے۔ کیوں پتہ بدلا کیوں ہے؟ اب خدا کربلا کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ چپے چپے پر کبریائی کا خون گرا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے مولا حسین کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا سار اللہ۔ اس کا ترجمہ کرایا کبھی کسی صاحب علم سے؟ اے اللہ کے خون میرا سلام۔ اللہ نے حسین کے خون کو اپنا خون کہا ہے۔ میں تمہارے تصور سے بھی پہلے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، ماتم کرتے رہو، اپنی عبادت کرتے رہو، شفیع آنے والی ہے میرے مولا کی۔ ویسے تو اللہ اکبر، جملہ آ گیا ہے سامنے، وہ سن لو پہلے۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے ان نصف موت ابی عبداللہ الحسین علی ابن الحسین الاکبر واما النصف الباقی هو العباس ابن امیر المومنین۔ فرمایا حسین کی آدھی موت کا نام علی اکبر ہے اور بقیہ آدھی موت کا نام عباس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا تیرا برسہ قبول کرے، میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے۔ دعا ضرور دوں گا کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، اس غم کا صدقہ کسی غم میں نہ روئے۔ میں نے یہ غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہوں ممبر پہ کہ غلاف پہ ہاتھ ہے، میں نے یہی جملے پڑھے ہیں کتب مقاتل میں کہ جو ہی عباس گھوڑے سے اترا تھا، ایک شامی نے کہا راستہ دو راستہ دو، میں کوفے جا کے ابن زیاد کا مبارک دوں کہ حسین مارا گیا۔ شامیوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، عباس مارا ہے، حسین زندہ ہے۔ اس نے کہا عباس اتر گیا، سمجھو حسین مر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوڑ رہا تھا گھوڑا، بس دو فکرے، خالی ہو گیا ممبر۔ ایک حرام زادے نے، نام اس کا صالح بن وہب مزنی لعین ہے، اس نے اکبر کے بابا کو پہلو میں نیزہ مارا، تیرے زخمی مولا سے زین چھٹ گئی۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، رونے والے کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، تمہارے مذہب کا حقیر سا وکیل ہوں، للہ مجھے حسین کے صدقے معاف کر دینا۔ کتابیں بتاتی ہیں جب سوار گھوڑے سے گرے نا تو گرتا کیسے؟ رکابوں سے پاؤں نکل جاتے ہیں، سوار گر پڑتا ہے۔ اور رکاب میں کیسے سواری کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے رکاب، اور یوں اتنا پاؤں باہر نکلا ہوا ہوتا ہے۔
اور یہیں تیرے مولا کو تیر لگا ہوا تھا. میں نے کہہ دیا ہے. زین چھوڑ دی حسین نے. ایک پاؤں تو رکاب سے نکل آیا, دوسرا نہیں نکل سکا. مرتجز اپنی روانی میں دوڑ رہا تھا. ایک کالے برقعے والی بی بی ہے, بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا, دوڑ کے مرتجز کی باگیں پکڑی, رو کے کہا تو دوڑ رہا ہے, میرا حسین ساتھ آ رہا ہے. تو روانی میں ہے, میرا شبیر ساتھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی بار لاہور والوں مرتجز نے بطول کے قدموں پہ سر رکھ رکھ کے رو رو کے کہا مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے معاف کر دے, میں نے تیرے زخمی بچے کو تکلیف پہنچائی. بس رو چکے ہو چکا ہے پرسا. ایک ہی فکرہ کہنا ہے باقی. ظاہر جو گئے ہو کربلا ذہن میں رکھو, نہر الکما کے کنارے سرکار صادق کے باغ کی طرف جاتے ہوئے پل کے ساتھ مقام ہے, مقام صاحب الزمان, تیرے زمانے کے امام کا مقام. غلام عباس میرے ساتھ گیا ہے, ملک عباس میرے ساتھ گیا ہے, اور سردار صاحب میرے ساتھ گئے ہیں. وہاں بھی ان لوگوں کو میں نے بتایا کہ جب غیبت صغرا کے زمانے میں تیرا 12واں امام کربلا آتا, ہر جگہ پانی روتا تھا. یہاں جب آتا پانی بند, خون شروع. مولا کے نائب, وکیل, سفیر پوچھتے مولا ہر جگہ پانی روتے ہو, یہاں خون کیوں؟ منہ پہ پیٹ کے کہتے ہنا سقط جدی من زہر جوادی, میرا زخمی دادا یہیں گرا تھا گھوڑے سے. یہاں پہلو میں نیزہ لگا اور میری دادی نے پاؤں چھڑایا رکاب سے. لوگ حیران ہو کے کہتے مولا میل سے بھی زیادہ فاصلہ ہے, گرا یہاں, مقتل اتنی دور ہے, اتنا زخمی تھا, وہاں تک کیسے گیا؟ مولا نے کہا میں خون کیوں رو رہا ہوں؟ تارتن یکومو تارتن یکبو تارتن یکودو. کبھی کھڑا ہو جاتا, کبھی گر پڑتا, کبھی کوہنیوں کے بل چلتا. ابھی مقتل سے دور تھا کہ غش آ گیا. پوچھا مولا پھر غشی میں کیسے گیا؟ کہا باقی فاصلہ شمر لے گیا. مولا وہ کیسے لے گیا؟ کہا جن زلفوں میں زہرا کنگھی کرتی تھی, حرام زادے نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا. بطول کہتی رہی کوئی میرے بچے کو چھڑائے, کوئی میرے زخمی بیٹے کو چھڑائے. ऐसे पकड़